اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 92 سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں جائز کسی مومن کے لیے، نہیں زیبا کسی مومن کے لیے، ان یقتلا کہ وہ قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، الا مگر خطأ یہ کہ چوک ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، ومن قتلا اور جس نے قتل کیا، مؤمنن کسی مومن کو، خطا سے، غلطی سے، فتحریر رقبہ تو آزاد کرنا ایک گردن کا، مؤمنتن مؤمنہ، ودیتن اور دیت، مسلمتن حوالے کرنا، الی اہلہ اس کے گھر والوں کے، الا سوائے ان یصدقوا کہ وہ صدقہ کریں یعنی معاف کر دیں۔ آپ یہاں قرآن کا انداز دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں، یہ اس کے شایان شان نہیں کہ وہ ہوش و حواس میں یہ کام کرے، یہ اس کے ایمان کے منافی حرکت ہے۔ کسی حال میں بھی مومن کا قتل جائز نہیں۔ اسلام تو امن کا دین ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے بڑا حق کیا ہے؟ یہ اس کی جان کا احترام۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی جان لیتا ہے تو گویا اس کے حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ تلف کر دیا۔ ایک مومن کی جان اللہ کے نزدیک کتنی محترم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم پر ایک دوسروں کے خون، مال اور آبرو اسی طرح حرام کر دی جس طرح تمہارے لیے یہ دن یعنی یوم النحر، اور تمہارا یہ شہر یعنی مکہ، تمہارا یہ مہینہ یعنی ذو الحجہ کی حرمت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، یعنی ایک دوسرے کی گردنوں کو مارنا یا قتل کرنا یہ کافروں کی حرکت ہے، یہ ان کے کفر کو زیبا ہے۔ ایمان والوں کی شان یہ نہیں کہ وہ مومن کو قتل کرے۔ اور اس حدیث سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کی جان اللہ کی نظر میں کتنی قیمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمام روئے زمین کے اور آسمان کے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ سب کو اوندھے منہ جہنم میں گرا دے گا۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے قیمتی ترین چیز زندگی ہے، یہ ایک دفعہ چلی جائے پھر کبھی واپس نہیں آ سکتی، اس کا کوئی بدل نہیں۔ آپ سے کسی کے مال کا نقصان ہوا، وہ نقصان پورا کیا جا سکتا ہے، کوئی اور نقصان ہو گیا وہ بھی پورا کیا جا سکتا ہے، مگر جان چلی گئی تو جان واپس نہیں آ سکتی، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اور مومن کی جان تو عام آدمی کی جان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ایک مومن قتل ہوا تو اس کے ساتھ اس کی نیکیاں بھی قتل ہو گئیں، جو وہ نمازیں پڑھتا، جو وہ روزے رکھتا، صدقات دیتا، اذکار کرتا، جو نیکی کے کام کرتا، اگر وہ زندہ رہتا وہ ساری نیکیاں بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل تھا یا وہ زمین میں فساد برپا کرنے والا تھا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانیت کو زندگی بخش دی۔ یہ ہے انسانی جان کا احترام، یہ ہے انسانی جان کی قدر و قیمت۔ مسلمان کی حیثیت تو تسبیح کے دانوں کی طرح ہے، ایک دانہ اگر ٹوٹ کر گرتا ہے تو سارے دانے بکھر جاتے ہیں، اس لیے ایک انسان کے قتل کو تمام انسانوں کے قتل کے برابر قرار دیا اللہ نے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے پوری دنیا کے فنا ہو جانے سے بھی اللہ کے نزدیک شدید ترین گناہ مومن کا قتل ہے۔ اور یہاں اس آیت میں بتایا کہ قتل مومن غلطی ہی سے صحیح مگر بہت بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے، اور قتل خطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا گولی، تیر یا پتھر مارا تو شکار کو مگر لگ گیا کسی انسان کو اور وہ مر گیا۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماری تو کوئی چیز عمدن ہی تھی
مگر مارنے والے کو گمان نہیں تھا کہ وہ اس ہلکی ضرب سے ہی مر جائے گا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کتی کو گھونسا مارا تھا اور وہ اسی سے مر گیا تو وہ قتل خطا تھا. یا پھر کسی ہنگامے میں، جنگ میں کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالا. جس طرح غزوہ احد میں شکست کے بعد جب مسلمانوں میں افراتفری پھیلی تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد کو مسلمانوں نے کافر سمجھ کر مار ڈالا. حالانکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہی رہے کہ یہ تو میرے والد ہیں، مگر افراتفری میں کسی نے ان کی آواز کو سنا ہی نہیں. اور ایک صورت جو آج کل بہت عام ہے وہ یہ کہ ٹریفک حادثے میں گاڑی کی ٹکر سے کوئی مارا جائے، یا ہمارے سننے میں آتا ہے نا کہ کوئی بندوق صاف کر رہا تھا، پسٹل صاف کر رہا تھا اور گولی چل گئی اور وہ کسی کو جا لگی. تو ان میں سے کوئی صورت بھی ہو، غلطی سے کسی مومن کی جان چلی جائے تو پھر بھی وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا کفارہ بتایا گیا. اور کفارہ کیا ہے کہ ایک مومن کی گردن کو غلامی سے آزاد کر دے. تحریر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تحریر دراصل ذہن کے خیالات ہیں جو ہم اسے ذہن سے آزاد کر کے صفحے پہ منتقل کر دیتے ہیں، پھر وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے. گویا ہم نے الفاظ کو، ایک نظریے کو، ایک سوچ کو ذہن کی قید سے آزاد کر کے اسے آزادی دے دی. اور حریت اور مرد حر یہ الفاظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو تحریر کا مطلب کیا ہے؟ آزاد کرنا. گردن کا لفظ استعمال کر کے گویا مومن غلام مرد ہو یا عورت ہو دونوں مراد ہو سکتے ہیں. گویا اگر ایک مومن کی جان غلطی سے لی ہے تو ایک اور مومن کی جان کو آزادی دے دو. اور آج کے دور میں غلام نہیں ہے تو کوئی کیسے کسی کو آزادی دے گا؟ اس کی ایک صورت اور ایک حل تو اسی آیت کے اگلے حصے میں ہمیں مل جائے گا. لیکن اس کا ایک حل فقہا کے نزدیک یہ بھی ہے کہ کسی قرضدار کو جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اس کو اس قرض کے بوجھ سے نجات دلا دے. کوئی قیدی جو اپنے جرم کی سزا بھگت چکا ہو اور جرمانہ ادا نہ کر سکنے کی صورت میں وہ مزید قید بھگت رہا ہو تو اس کا تاوان ادا کر دیا جائے، اسے قید سے چھڑا دیا جائے، تو یہ بھی گردن کی آزادی کے مترادف ہوگا. اور پھر کیا فرمایا؟ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، دیت ادا کرنی ہوگی. اور یہ دیت جو ہے وہ واو دال یا کے روٹ ورڈ کے ساتھ ہے. وادی کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے اور پہاڑوں سے پانی بہہ کر وادی کے اندر جمع ہو جایا کرتا ہے. تو دیت بھی دراصل مقتول کا وہ خون ہے جو بہہ کر جمع ہو جاتا ہے اور دیت کی شکل اختیار کرتا ہے. اور دیت کیا ہے؟ یعنی وہ نقصان جو مقتول کے خاندان کو پہنچا، بلا شبہ کہ جانی نقصان کا کوئی مداوع نہیں، لیکن جو مالی نقصان خاندان کا ہوا تو وہ اسے ادا کرے تاکہ آئندہ غلطی سے بھی یہ غلطی سرزد نہ ہو. اور یہ دیت یعنی خون بہا، اس کی مقدار کتنی ہے؟ 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں یا ان کے برابر کی رقم. اتنی بڑی رقم، اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ قتل خطا کی صورت میں ادا کی جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسانی جان کس قدر قابل احترام ہے کہ غلطی سے بھی اگر یہ نقصان ہو گیا تو اس کی تلافی بڑی مہنگی پڑے گی. اور کیا فرمایا؟ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، حوالے کرنی ہوگی. مسلم کہتے ہیں نا جو اپنے آپ کو حوالے کر دے اسی سے مسلمتن، یعنی آپ انہیں لٹکائیں گے نہیں کہ فلاں نے میرا قرض دینا ہے آپ اس سے لے لیجئے، یا فلاں پراپرٹی آپ کی ہوئی یا پلاٹ کی قیمت جب بڑھے گی اور میں اسے بیچوں گا پھر میں آپ کو رقم ادا کروں گا. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، یہ رقم اسے حوالے کرنی ہوگی، ادا کرنی ہوگی. یعنی اس خاندان کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اسے مزید آپ ذلیل و خوار نہیں کریں گے، بلکہ اس کی دیت جو ہے وہ پوری کی پوری حوالے کی جائے گی. اور کس کو حوالے کی جائے گی؟ الی اہلہ، اس کے خاندان کی طرف، اس کے گھر والوں کے وارثوں کو ادا کی جائے گی. اور جس طرح ایک مسلمان جب فوت ہوتا ہے اور اس کی میراث اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتی ہے، دیت کی رقم بھی اسی طرح ورثاء میں تقسیم ہوگی. اسی طرح سے اس کے کفن دفن کا خرچہ یا اس کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ ادا کرنے کے بعد یا اس کی کوئی وصیت ہو تو پورا کرنے کے بعد باقی رقم جو ہے ورثاء میں اسی تناسب کے ساتھ تقسیم کی جائے گی جس طرح سے وراثت تقسیم کی جاتی ہے. اور یہاں یہ بات واضح ہے کہ قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، یعنی جان کے بدلے جان قتل نہیں ہوگی.
قاتل دیت ادا کرے گا، مگر اگر وہ دیت ادا نہ کر سکتا ہو تو ورثہ ادا کریں گے، خاندان والے ادا کریں گے۔ یعنی غلطی ایک فرد سے ہوئی، وہ مالی تاوان نہیں بھر سکتا تو خاندان والے اس کا تاوان کیوں بھریں گے، اس کی دیت کیوں ادا کریں گے؟ اس لیے کہ یہی خاندان والے اگر وہ مال چھوڑ کر مرتا تو اس کے نفع میں اور اس کی جائیداد میں شریک ہوتے، تو جیسے وہ نفع میں شریک ہوتے ہیں اسی طرح وہ نقصان میں بھی شریک ہوں گے۔ اور دیت میں خاندان والے یا گھر والے اس لیے بھی حصے دار ہیں، ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو، بھائی کو، نوجوان کو کوئی ہتھیار تھمایا ہے یا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ انہیں احتیاط کا اور محتاط ڈرائیونگ کا سبق بھی پڑھائیں، انہیں انسانی جان کی قدر و قیمت بھی بتائیں، انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ ان کی چھوٹی سی غلطی کتنے بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر قاتل بھی غریب ہے، اس کا خاندان بھی انتہائی غریب ہے، وہ دیت ادا نہیں کر سکتے تو اسلامی ریاست اس کی دیت کو ادا کرے گی، زکوٰۃ کی مد سے، بیت المال سے وہ اس کی دیت کو ادا کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایک صورت ہے الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی وہ معاف کر دیں، مقتول کے ورثہ دیت کو معاف کر دیں تو یہ ممکن ہے۔ اور یہاں صدقے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے معافی کے لیے استعمال کیا ہے، گویا بخش دینا، معاف کر دینا صدقہ ہے، اور صدقے کا لفظ لا کر ایک تو معاف کرنے کی ترغیب بھی دی اور صدقہ کہہ کر اس کے اجر کی طرف بھی متوجہ کر دیا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ معاف کرنے کا اختیار صرف ورثاء کے پاس ہے، حکومت نہ معاف کر سکتی ہے نہ معاف کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، فَإِن كَانَ، بس اگر وہ ہو، یہاں کانا سے مراد کیا ہے؟ مقتول، یعنی اگر وہ مقتول ہو من قوم، ایک ایسی قوم سے، عدو لکم، جو تمہاری دشمن ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو یعنی مقتول، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہوگا، یعنی کفارہ کیا ہوگا اس کا؟ ایک مومن گردن کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر وہ ہو ایک ایسی قوم سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، عہد ہے، معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو دیت ادا کرنا، حوالے کرنا، کس کے؟ اِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں کے، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے، کیا نہ پائے؟ دیت نہ پائے یا غلام نہ پائے؟ دیت تو دینی ہی ہے، یہاں غلام کا ذکر ہے کہ اگر غلام میسر نہ ہو، غلام نہ پائے تو اس کا بدل کیا ہے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو روزے رکھنا 2 مہینے کے لگاتار، پے در پے، تابع کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے پیچھے آنا، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے، متتابعین، ایک کے بعد ایک، یعنی لگاتار پے در پے روزے رکھنا، توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے۔ توبتن یہاں آپ دیکھیے اسم ہے، تنوین بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے، اور تا کے اوپر 2 زبر، یہ بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے، توبہ مفعول ہے، اور یہاں فاعل نہیں ہے جملے کے اندر، صرف مفعول جب جملے میں آتا ہے تو زور دینا مراد ہوتا ہے۔ تو توبۃ من اللہ، یعنی یہ روزے رکھنا، دیت ادا کرنا، غلام کو آزاد کرنا، یہ کوئی تاوان نہیں ہے، یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ عام طور پر تاوان یا جرمانے انسان ادا کرتا ہے مگر بے دلی سے ادا کرتا ہے، مجبوری سے ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ یہ تو اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے، یہ تو دل پر جو دھبا لگ گیا، جو بوجھ پڑ گیا، یہ اس دھبے کو، اس بوجھ کو ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر مقتول کا تعلق ایک ایسی قوم کے ساتھ ہے جو تمہاری دشمن ہے، یعنی مقتول کے وارث اگر حربی کافر ہوں، تو صرف کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اس صورت میں دیت کی ادائیگی نہیں ہے، اور دیت کیوں ادا نہیں کی جائے گی؟ کیونکہ اگر اس کی دیت ادا کی گئی تو وہ اسلام دشمنوں کے ہاتھ لگے گی اور وہ اسے اسلام کی دشمنی میں استعمال کریں گے، لہٰذا دشمنوں کو خون بہا نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور صورت بتا دی کہ اگر مقتول کا تعلق ایک ایسی قوم کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اسلامی ریاست کا امن کا معاہدہ ہے، تو ایسی صورت میں
قاتل کو دیت بھی ادا کرنی ہے اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہے، اور اگر مومن غلام نہ ملے تو کیا ہے، پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اور یہاں پے در پے روزوں سے مراد کیا ہے کہ اگر کوئی کسی شرعی عذر یعنی بیماری یا پیریڈز وغیرہ کے بغیر ایک روزہ بھی چھوڑے گا تو اسے نئے سرے سے دوبارہ 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ یہ اتنا کڑا کفارہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی جان کس قدر محترم ہے، کہ غلطی سے بھی اس کا قتل ہو جانا یہ ایسا دھبا ہے جسے صاف کرنے کے لیے 2 مہینے لگاتار اپنے نفس پر جبر کرنا ہوگا، بھوکا پیاسا رہ کر رب سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قانون کس نے بنایا ہے، یہ اس رب نے بنایا ہے جو علیم ہے، جو حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا قانون ہونا چاہیے، کس جرم کی تلافی کس صورت میں ممکن ہوگی۔ وہ حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں سمائے یا نہ سمائے۔ اور حکیم حاکم سے بھی ہے، یعنی وہ حاکم ہے، قانون بنانا، فیصلے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اس کے قانون کو نہ کوئی شاق سمجھے اور نہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور کفارہ بتا کے گویا یہ بات بتا دی کہ زبانی توبہ کافی نہیں ہے، دیت کی صورت میں مال بھی خرچ کرو گے اور روزوں کی صورت میں اپنے نفس پر پاؤں بھی رکھو گے۔ ہاں، ایسا شخص جس کی صحت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے تو وہ 2 مہینے کے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا، یعنی وہ اپنے طور پر خود یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اگر ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی صحت اس بات کی واقعتاً اجازت نہیں دیتی کہ وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکے تو وہ 2 مہینوں کے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ اب آیت نمبر 93 دیکھیے، وَمَن يَقْتُلْ، اور جو کوئی قتل کرے، مؤمناً، کسی مومن کو، متعمداً، جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ، تو اس کی جزا یعنی اس کی سزا، جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے، عذابًا عظیما، بہت بڑا عذاب۔ پچھلی آیت میں قتل خطا کا تذکرہ تھا تو اس آیت میں قتل عمد کا تذکرہ ہے۔ اور ایک بات آپ نوٹ کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کا تذکرہ کیا تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور جب قتل عمد کا تذکرہ کیا تو مضارع کا یعنی حال اور مستقبل کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قتل خطا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس کسی نے کسی مومن جان کو غلطی سے قتل کیا، یعنی غلطی انسان سے ایک بار ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ غلطی انسان سے بار بار ہو۔ اور جب جان بوجھ کر قتل کرنے کی بات کی تو اللہ نے حال اور مستقبل کا صیغہ استعمال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو وہ ایسا مجرم ہے جس کو اگر اس جرم کی سزا نہ دی گئی تو ہو سکتا ہے وہ اس جرم کو دوبارہ کرے، بار بار کرے۔ اور ایسے مجرم کی سزا کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ، یہاں جزا کا لفظ سزا کے لیے آیا ہے، بدلے کے لیے آیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم صرف جزاک اللہ نہ کہیں بلکہ جزاک اللہ خیرا کہیں کہ اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ صرف جزا تو سزا بھی ہو سکتی ہے، یہاں جزا سے مراد بدلہ یعنی سزا مراد ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ اس کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ اور اگر بات یہاں پر اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے تو کافی تھی، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، لیکن اللہ ایسے شخص پر اتنا غضبناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کو یہاں ختم نہیں کیا، اگلی سزا اس کی بتائی، خالدن فیہا، یعنی وہ ایسی جہنم میں ڈالا جائے گا جہاں وہ چند لمحوں کے بعد یا چند گھنٹوں یا چند دنوں یا چند سالوں کے بعد نکالا نہیں جائے گا بلکہ ایک طویل مدت تک کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اتنا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا غصہ اس پر اس قدر بھڑک رہا ہے کہ تیسری سزا بتائی کہ وغضب اللہ، اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اللہ کس قدر اس سے ناراض ہے، وَلَعَنَهُ، اور اس کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی نظر کرم سے، اس کی جنت سے دور ہے۔ پھر 5ویں سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی
کہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم میں ہی کئی قسم کے عذاب ہیں، کوئی ہلکے ہیں، کوئی بڑے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے عذابًا عظیمًا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ، اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم موجود ہے، بھڑکائی جا رہی ہے، مجرموں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ دنیا میں ہمیں کوئی بتائے کہ ہمارے لیے کوئی لباس کسی نے تیار کیا ہے، ہمارے لیے کوئی دعوت کسی نے ارینج کی ہے، ہمارے گھر والے ہمارے لیے کوئی سیر کا پروگرام بنا رہے ہیں، کوئی بھی خوش کن بات ہو، تو یہ تصور ہی اتنا دل کو راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے کہ میرے لیے یہ تیاری ہو رہی ہے، میرے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ اور جس کو یہ بتایا جائے دنیا میں کہ تم دیکھو تو صحیح، تمہارے لیے جو جرم تم نے کیا ہے، والد بڑے غصے میں ہیں، وہ بہت سخت ناراض ہیں، اب تمہیں سزا ملے گی، اور ابھی غصہ بھگتا نہیں، ابھی سزا ملی نہیں، لیکن یہ تصور ہی جان کو ہلکان کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جن کے لیے جنت سجائی جا رہی ہو، یہ سوچ انہیں راحت اور سکون دیتی ہے، اور جن کے لیے جہنم تیار کی جا رہی ہو، ان کے لیے دنیا کی زندگی بھی بے سکون ہو جاتی ہے۔ انہیں نہ دن کو سکون، نہ رات کو، اور نہ ہی دنیا کی دولتوں اور نعمتوں کے اندر انہیں راحت ملتی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے قتل عمد کی بالکل وہی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی جو کٹر کافروں کے لیے قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ گویا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ کافرانہ حرکت ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ گویا اگر ایک دوسرے کو قتل کیا تو کفر کر بیٹھو گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، جب چوری کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، جب شراب پیتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، اور نہ کوئی شخص قتل کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ وہ ایسی حرکت یعنی کرتا ہی تب ہے جب ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے، اور قتل کرنا تو دور کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو ایک مسلمان پر ہتھیار اٹھائے گویا اس کا تعلق امت محمدیہ سے نہیں ہے، اور جب ایک مسلمان سے لڑتا ہے تو وہ دونوں جہنمی بن جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم لڑ پڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے، یعنی قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، مگر مقتول کا کیا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، یعنی قتل کا ارادہ رکھنے والا بھی جہنمی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے سب سے سخت دشمنی رکھتے ہیں، اور وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ ایک وہ جو حرم میں الحاد یعنی بے دینی کا کام پیدا کرنے والا، دوسرا اسلام لانے کے بعد جاہلیت کے طریقوں کو پسند کرنے والا، اور تیسرا وہ شخص جو کسی کا ناحق خون بہانے کا ارادہ رکھتا ہو، چاہت رکھتا ہو، اس کا طالب ہو۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے کسی زمرے میں آئیں، اسلام کے بعد جاہلیت کے طریقوں کو نہ اختیار کریں، گالم گلوچ کرنا، لڑائی کرنا، جھوٹ بولنا، دوسروں کے مال ہتھیا لینا، عورتوں کا بند سنور کر باہر نکلنا، کتنے ہی طور طریقے جاہلیت کے ہیں۔ تو اسلام کے بعد جاہلیت کے طریقے اختیار کرنے والا اللہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو کسی کا ناحق خون بہانے کے در پہ ہو اور پھر کسی کے قتل میں معمولی سا تعاون کرنا، خواہ وہ ایک بات کے ذریعے سے بھی کیوں نہ ہو، اس کی بھی کتنی بڑی سزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے خون میں ایک کلمے سے بھی حصہ لیا، ایک بات سے بھی حصہ لیا، قیامت کے روز اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ کی رحمت سے مایوس لکھا ہوا ہوگا، یعنی اس کی پیشانی پر یہ بات لکھی ہوگی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور جرم کیا تھا کہ اس نے ایک بات سے کسی مسلمان کے خون بہانے میں حصہ لیا، ذرا سا کسی کو اکسا دیا، ذرا سی کوئی بات کہہ دی، بھڑکا دیا، وہ بھی اس ظلم میں حصے دار ٹھہرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صنعاء یعنی یمن کے ایک شہر میں ایک عورت نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اپنی سوکن کے بچے کو قتل کر ڈالا، اور اس قتل میں ایک غلام اور ایک چوتھا شخص بھی شامل تھا۔ اور جب صنعاء کے حاکم نے اس قتل کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فتویٰ مانگا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاروں افراد کو قتل کرنے کا فتویٰ دے دیا، اور ساتھ ہی یہ الفاظ بھی ادا فرمائے کہ اگر سنا کے سارے لوگ اس قتل میں شریک ہوتے تو سب کو قصاص میں قتل کروا دیتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خون ناحق ہلاکت کا ایسا گڑھا ہے جس میں گرنے کے بعد نکلنے کی امید نہیں رہتی، کیونکہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے قتل خطا والی آیت میں تو توبہ کا تذکرہ ہے، مگر اس آیت میں توبہ کا ذکر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا۔ یہ مقتول کی اپروچ دیکھیے، عرش کے پاس ہوگی اور قاتل کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، تو اس کے ساتھ بنے گا کیا، یہ تو رب ہی جانتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے توبہ کا تذکرہ کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی، یہ جو 93 آیت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ نہ یہ آیت منسوخ ہے نہ بدلی گئی ہے، پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آیت اخیر زمانے میں نازل ہوئی، لہذا محکم ہے۔ یہاں توبہ کا ذکر آیت میں نہ کر کے اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا ہے۔ وہ جو سچے دل سے توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص ہم جانتے ہیں جس نے 100 آدمیوں کا قتل کیا، اور جب وہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹا، اللہ کی رحمت نے بھی کس طرح سے لپک کر اسے اپنے دامن میں بھر لیا۔ اور اس آیت میں آپ غور کریں تو کوئی دنیاوی سزا کا تذکرہ نہیں ہے، صرف اخروی سزا کا تذکرہ ہے۔ حالانکہ قتل خطا میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے دنیا کی سزا کا تذکرہ کیا، تو کیا ایسے شخص کو دنیا میں کوئی سزا نہیں دی جائے گی؟ کیا اس کے لیے صرف جہنم کا عذاب ہے؟ کیا دنیا میں وہ دندناتے پھریں گے؟ نہیں، قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی سزا تو اللہ نے بتا دی۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے قتل کے مقدموں میں اللہ نے قصاص کا حکم لکھ دیا۔ قصاص کیا ہے؟ جان کے بدلے جان، اور یہ عرب کا محاورہ ہے کہ قتل قتل ہی سے مٹتا ہے، یعنی جس نے قتل کیا بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا، اور جب مجرموں کو یہ سزا ملے گی تو اس سے جرم کا خاتمہ ہوگا۔ ہمارے ہاں جرائم اچھالے جاتے ہیں، ان کی تشہیر کی جاتی ہے، میڈیا کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے جرم بولتا ہے، کبھی سر عام کے عنوان سے جرائم کی تشہیر کی جاتی ہے۔ سزا نہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ اگر سزا دی جائے اور پھر اس کی تشہیر بھی ہو، قاتل کو چوک میں پھانسی دی جائے، تو کتنے ہی لوگ جو اپنے ذہنوں میں پلان بنائے ہوئے اور ارادے رکھے ہوئے یا ایسی سوچ یا ایسے جراثیم رکھے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ آج اخبارات ان جرائم سے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ ایسی خبروں سے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ کسی نے غصے میں آ کے قتل کر دیا، کسی نے لالچ میں قتل کر دیا، کسی نے غیرت میں قتل کر دیا، اس لیے کہ سزا نہیں ہے، سزا کا نفاذ نہیں ہے۔ اسلام نے تو سزائیں رکھی اس لیے ہیں کہ وہ قتل کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اسلام ایسا معاشرہ نہیں چاہتا جہاں ایک انسان کی جان محفوظ نہ ہو، اس کا مال محفوظ نہ ہو، اس کی آبرو محفوظ نہ ہو۔ جان بوجھ کے قتل کی سزا میں قصاص بھی ہے، یا پھر اگر وہ ایسا جان معاف کر دے تو پھر دیت کی ادائیگی ہوگی، یا وہ اگر چاہیں تو دیت کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن میں اور احادیث میں اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بتائی ہیں ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات عام ہوں، لوگوں کو معلوم ہوں، اور پھر سزا کا نفاذ بھی ہو، تو جرم کیوں نہ ختم ہو جائے؟ تو ضرورت کس بات کی ہے؟ لوگوں کی جہالت کو دور کریں، قرآن کی تعلیم کو عام کریں، اس صالح حکومت کے لیے جدوجہد کریں جو قرآن کے نظام کو، شریعت کو نافذ کرے، تاکہ امن کا معاشرہ وجود میں آئے۔ نمبر 94 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کے لیے نکلو اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن القی الیکم السلام، جو تم پر سلامتی کا پیغام ڈالے، لست مؤمنا، کہ نہیں ہے تو مومن، تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سر و سامان چاہتے ہو، فعند اللہ، تو اللہ کے ہاں مغانم کثیرہ، بہت سا مال غنیمت ہے، کذالک کنتم،
اسی طرح تم بھی تھے، یعنی اسی حال میں تم بھی تھے، من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ تو اللہ نے احسان کیا، علیکم تم پر، فتبینوا پس خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کسی علاقے پر حملے کے لیے نکلو تو پوری تحقیق کر لو، فتبینوا یعنی خوب چھان بین کر لو، تمہاری انٹیلیجنس ہو، تمہارے پاس انفارمیشنز ہوں، تمہیں پوری معلومات ہوں، پوری تحقیق کر لو، اور جلد بازی سے کام نہ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر بیٹھو۔ اور ایسے واقعات عام طور پر سفر میں پیش آتے ہیں کہ ہم وہاں کسی کو نہیں جانتے، عام طور پر جہاں رہتے ہیں وہاں تو ہم سب کو جانتے ہیں، لیکن بہرحال سفر ہو یا حضر، بغیر تحقیق کے کسی عمل پر اقدام کرنا جائز نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ گویا سوچ سمجھ کر، تحقیق کر کے، یعنی شدید احتیاط برت کر عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا جس میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور جب وہ موقع پر پہنچے تو سب بھاگ گئے، ایک شخص رہ گیا جس کے پاس بہت مال تھا۔ اس نے صحابہ کے سامنے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھ کر کہ یہ دل سے نہیں کہہ رہا بلکہ محض اپنی جان اور مال بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اسے قتل کر دیا۔ اور جب واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ بروز قیامت تمہارا کیا جواب ہوگا جب کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارے مقابلے میں دعوے دار ہوگا۔ اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مہم کے لیے دستے کے ساتھ روانہ کیا، اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ جب وہ اسے قتل کرنے لگے تو اس نے اسلام کا اظہار کیا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ جان کر کہ یہ جان بوجھ کر اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کا اظہار کر رہا ہے اسے قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کئی بار دہراتے رہے، حتیٰ کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا۔ اور یہ خواہش انہوں نے کیوں کی؟ کیونکہ اسلام لانے سے پچھلے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں، تو وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام ہی نہ لایا ہوتا، یعنی میری یہ غلطی اسلام کی بدولت معاف کر دی جاتی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے پیارے نبی نے انہیں فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لے، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ قتل کرنے میں ایک بے گناہ مومن تمہارے ہاتھ سے قتل ہو جائے، تو ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا بہت بہتر ہے اس سے کہ ایک مومن کو غلطی سے قتل کر جاؤ۔ اور اس دور میں تو سب کی زبان ایک تھی، لباس ایک جیسا تھا، بظاہر ایک مسلمان اور کافر میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، تو ظاہر ہے اسلام کا اظہار زبان سے ہی ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے، خواہ کلمہ پڑھ کر یا کسی بھی اسلامی شعار کا اظہار کر کے، مثلا نماز پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، حرم کا طواف کر رہا ہو، مسلمان سمجھیے، اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیجیے، پھر اس کے بعد کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کبھی اسے کافر نہ کہیں۔ ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے پیارے نبی فرماتے ہیں، اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک نے گویا اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیا، یعنی اگر جسے کہا جا رہا ہے وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والے نے اپنے کفر کا اقرار کر لیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں، تو یہ الزام اسی کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا، تو کبھی کسی کو کافر نہ کہیں۔ ہاں اگر کوئی صریح کام ایسا کرے، جیسے بظاہر آپ دیکھتے ہیں ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اگر وہ خاتون ہے تو پردہ بھی کرتی ہے، ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، تو جتنا ہی وہ اپنے اسلام کا اظہار کیوں نہ کر لیں، وہ مسلمان نہ کہے جائیں گے، نہ سمجھے جائیں گے، نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن مجموعی طور پر کیا سکھایا جا رہا ہے کہ حسن ظن رکھو،
مومن حسن ظن رکھتا ہے، مومن یہ سمجھتا ہے کہ سب اچھے ہیں بلکہ مجھ سے بھی اچھے ہیں، اور بدگمانی کے لیے تو دلیل ہونی چاہیے، مگر حسن ظن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے، ہم کہتے ہیں سارے بدماش ہیں، سارے برے ہیں، اچھا وہی ہے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ لے آئے۔ تو کیا سکھایا کہ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھو، لوگوں کے اسلام کے اظہار کو تسلیم کرو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کے ساتھ مسلمان کا سا معاملہ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کا سر و سامان چاہتے ہو، یعنی جسے کافر سمجھ کر اسے قتل کیا باوجود اس کے اسلام کے اظہار کے، اور ضمن یہ بھی تھا کہ یہ بکریاں یا اس کا مال جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر حاصل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ تم دنیا کی زندگی کا سر و سامان چاہتے ہو تو جان لو کہ اللہ کے پاس بہت سا مال غنیمت ہے۔ یہاں دنیا کے سر و سامان کے لیے لفظ آیا ہے عرض، اور عرض عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کا اپنا وجود قائم نہ ہو سکے جب تک وہ کسی اور چیز کا سہارا نہ لے، یعنی مال ایسی چیز نہیں کہ جو جم جائے، اسے کوئی جمائے تو یہ جمتا ہے، صبح ہے تو شام نہیں، شام کو ہے تو صبح نہیں، اور گویا عرض کا لفظ لا کر بتا دیا کہ یہ بڑی بے وقت اور عارضی چیز ہے، اس کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ نے دیت کی معافی کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا، اور صدقے کا لفظ استعمال کر کے گویا صدقے کی ترغیب دلائی۔ یہاں دنیا کے سر و سامان کو عرض کہہ کر اس کی بے وقت اور اس کے عارضی پن کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ تو جمنے والی نہیں، یہ تو ٹھہرنے والی نہیں، یہ تو ساتھ دینے والی نہیں۔ ایک انسان جب مرتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس کی چھٹتی ہے وہ اس کا مال ہے۔ رشتہ دار تو پھر قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اور حشر تک ساتھ تو صرف اعمال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں کہ یہ نہ بھولو کہ تم بھی اس سے پہلے کفر کی حالت میں یا جہالت کی حالت میں مبتلا رہ چکے ہو۔ ایک وقت یہ بھی تھا تم کافروں کے ظلم کا شکار تھے، آج اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، تو کسی احساس برتری میں نہ رہو، اور یاد رکھو ابتدا میں تمہاری بھی تو زبانی شہادت کو قبول کیا گیا تھا، اب تم دوسروں کی زبانی شہادت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ آج اگر تم دیکھتے ہو کہ کسی نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا ہے، تو ایک وقت وہ بھی تھا جب تم نے کافروں کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ تو کسی کے اوپر مومن نہ ہونے کا الزام نہ لگاؤ، کسی پر الزام لگانا، بہتان لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ سود کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کر دیے جائیں تو اس کا ایک حصہ ماں کے ساتھ 33 مرتبہ سیاہکاری کرنے کے برابر ہے۔ کتنا کبیح گناہ ہے سود، تو سود سے بھی بدتر گناہ ایک مومن پر الزام لگانا ہے۔ 80 برس کی عبادت غارت ہو جاتی ہے اگر کسی عورت پر الزام لگا دیا، تو کبھی کسی پر کفر کا، نفاق کا الزام نہ لگائیں، اسلام دشمنی کا الزام نہ لگائیں، الا یہ کہ کوئی صریحاً اسلام دشمنی کا کام وہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آئیے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ہمیں ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں اور اپنی مسلمان بہنوں کی جان، ان کا مال، ان کی عزت اور آبرو ایسی ہی پیاری ہو جائے جیسے اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت اور آبرو پیاری ہے۔ اے اللہ ہمیں صالح حکمران عطا فرما، اسلامی انقلاب عطا فرما۔ یا الہی جو قرآن کی آیات ہم اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، پروردگار ہماری آنکھیں ان کی نفاذ کی برکتوں کو دیکھیں۔ پروردگار تو ہمیں جہالت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کوششوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ ہماری صراط الفردوس کی جو پیاری ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، پروردگار ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ان کے سمیت وہ تمام مسلمان بہن بھائی جو ہم سے پہلے آپ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔